بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کے اندر بہت قسم کے مذاہب ہیں اور ہر مذہب کے عقیدے الگ الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے 2 خدا ہے تو کوئی کہتا ہے 3 خدا ہے، کوئی کہتا ہے 360 خدا ہے، کوئی کہتا ہے اس کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام چیزوں میں خدا بستا ہے۔ لہذا مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ مذہب اسلام مسلمان کہتا ہے کہ ایک خدا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں یہی فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات کے اندر ایک سے زائد خدا ہوتا، اگر اس کائنات کے اندر 2 خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیسے؟ ایک خدا کہتا کہ ابھی رات ہونا چاہیے تو دوسرا خدا کہتا کہ نہیں ابھی دن ہونا چاہیے۔ ایک خدا کہتا کہ آج بارش برساؤں گا، دوسرا خدا کہتا کہ نہیں آج دھوپ کروں گا، اور اسی طرح سے دونوں خداؤں میں لڑائی ہوتا اور پھر اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن اس کائنات کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا ہی کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا، یہ اللہ، یہ مالک، یہ خالق، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آیا، یہ کائنات خود بخود بن گیا، یہ کائنات اپنے آپ، اس کائنات کے نظام بھی چل رہا ہے، خود بخود یہ دن اور رات، یہ چاند تارے کا نکلنا، اس کا ڈوبنا، یہ اس کائنات کے نظام خود بخود چل رہا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پیش آیا۔ ایسے لوگوں کو جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، جو خدا کا انکار کرتے ہیں، اس کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ دہریہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ مقرر ہوا، مناظرہ طے ہوا۔ واقعہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریہ خدا کے ہستی کا انکار کرنے والے سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلہ پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقررہ وقت سے بہت دیر بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود بخود کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دہریہ نے یہ سن کر ایک قہقہا لگایا اور کہا کہ آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے، بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کہ کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح سے نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے تمہارے نزدیک، تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالی شان کا کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات،
یہ صدہا قسم کے رنگین پھول اور شیرین پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدہ سے تائب ہو کر کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔